الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. درس قرآن چل رہا تھا. کچھ سفر کی وجہ سے اور دوسرے آزار کی وجہ سے درمیان میں ناغے ہو گئے. انشاءاللہ آئندہ تسلسل کے ساتھ یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جاری رکھنے کا ارادہ ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، آمین. اس وقت آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ کا خلاصہ عرض کرنا ہے. قرآن مجید کے اندر 3 طرح کے مضامین ہیں اور تینوں مضمونوں کی طرف سورۃ فاتحہ کے اندر بھی اشارہ ہے. چنانچہ قرآن مجید کے اندر ایک توحید کا مضمون ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہے کہ اللہ کو ایک مانو، ایک جانو. اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. جس طرح پہلے اللہ کے رسول آتے رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری پیغمبر ہیں. اور تیسرا مضمون کہ یہ دنیا فانی ہے اور قیامت آنی ہے. قیامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، حساب کتاب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. یہ 3 مضامین پورے قرآن مجید کے اندر بیان کیے گئے ہیں. اور سورۃ فاتحہ کے اندر ان تینوں مضامین کو خلاصے کے طور پر بیان کر دیا گیا ہے. چنانچہ توحید کا ذکر پہلی آیات کے اندر ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اور مالک یوم الدین کے اندر قیامت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، قیامت کے دن کا بادشاہ بھی ہے. قیامت کے دن آنا ہے، تمہیں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا ہے، تمہارا حساب کتاب ہونا ہے. اس جزا کے دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو. اور اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر انعام کیا ہے. انعام یافتہ لوگوں میں سے سب سے پہلے درجے پر وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پیغمبر، اللہ کے رسول، اللہ کے نبی ہیں. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی طرف اشارہ ہے، رسالت کا ذکر ہے. گویا کہ تینوں مضمون، تینوں مضامین اس صورت کے اندر پائے جاتے ہیں. اللہ کی وحدانیت بھی ہے، توحید بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ہے، اور معاد کا یعنی قیامت کا ذکر بھی اس صورت کے اندر ہے. اور اسی طرح اس صورت کے اندر قرآن مجید کی تقریباً ساری ہدایات کا ذکر ہے. پورے قرآن کو دیکھا جائے تو اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کے بندوں کیسی زندگی گزارو، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. تو اس صورت کے اندر بھی زندگی گزارنے کا طریقہ اور خلاصہ بیان کر دیا گیا ہے.
زندگی گزارنے کے اندر سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلی نظر تمہاری اپنے پروردگار کی طرف ہونی چاہیے، اور پروردگار کے انعامات پر شکر ادا کرو۔ تمہارے پالنے والے نے تمہیں کتنے انعامات سے نوازا ہے، اس پر الحمدللہ کہو۔ وہ کیسا رب ہے، جو کچھ اس نے دے دیا ہے اس جیسی چیز تمہیں کوئی بھی نہیں دے سکتا۔ اس نے آنکھوں کی دولت سے نوازا ہے، پوری دنیا مل کر اس جیسی آنکھیں نہیں دے سکتی۔ اس نے دماغ جیسی دولت سے نوازا ہے، پوری دنیا مل کر اس جیسا دماغ نہیں دے سکتی۔ اس نے دل جیسی دولت سے نوازا ہے، پوری دنیا مل کر اس جیسا دل نہیں دے سکتی۔ اس نے جیسے ہاتھ دے دیے ہیں ایسا کوئی ہاتھ نہیں دے سکتا۔ اس نے سننے کی طاقت دی ہے، ایسی سننے کی طاقت کوئی نہیں دے سکتا۔ اس نے چلنے کے لیے پاؤں دیے ہیں، ایسے پاؤں تمہیں کوئی نہیں دے سکتا۔ اس نے جو نعمتیں بھی تمہیں دی ہیں، زندگی کے لیے سانس دیے ہیں، ایک سانس بھی تمہیں کوئی نہیں دے سکتا۔ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرو، اور ان نعمتوں کو اللہ کی طرف سے سمجھو۔ یہ نہ سمجھو کہ یہ ہمیں ویسے مل گئی ہیں، یہ حق تعالیٰ کا احسان ہے، انعام ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھو، اس پر کیا کرو؟ اللہ کی تعریف کرو، الرحمن الرحیم، اللہ کی بڑائی بیان کرو، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے، قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، اس کی عظمت بیان کرو، اور اس کے ساتھ وعدہ کرو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ تیری ہی ہم عبادت کریں گے اور تجھ ہی سے ہی ہم مدد مانگیں گے۔ یہ حق تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچو، انعامات کو سوچو، انعامات پر غور و فکر کرو، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، تاکہ پتہ چل جائے کہ وہ مالک ہے اور ہم کیا ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم فقیر ہیں، جھکتے بھی تیرے سامنے ہیں کیونکہ تو مالک ہے، ہم فقیر ہیں، اور مانگتے بھی ہم تجھ سے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اس لیے کہ تو مالک ہے، ہم فقیر ہیں۔ تو زندگی گزارنے کا پہلا اصول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا مالک سمجھو، اپنا رب سمجھو، اور اپنے آپ کو اس کا بندہ سمجھو، بندے بن جاؤ، اپنے آپ کو بندہ سمجھو، عبد سمجھو، غلام سمجھو، اپنے آپ کو فقیر سمجھو کہ ہم تو فقیر ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، دنیا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو اور پھر آخرت بھی مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ دنیا کی ضروریات بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو، آخرت کی ضروریات بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ جن لوگوں پر آپ نے انعام کیا ہے اور جن لوگوں سے آپ ناراض ہوئے ہیں، جن پر آپ کا غضب نازل ہوا ہے، اے اللہ ان لوگوں کے راستے سے ہمیں بچا دے۔ اس میں حق تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا۔ اللہ کے ساتھ تعلق رکھو، اور اللہ کے ساتھ تعلق کے ساتھ ساتھ بندوں کے ساتھ بھی تعلق رکھو، لیکن ان بندوں کے ساتھ تعلق رکھو جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، اور ان بندوں سے بچ کر رہو، اور ان بندوں کی عادتوں سے اور طریقوں سے بچ کر رہو جن پر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوئی ہے۔ اور اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، کن لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوئے ہیں، کون لوگ ہیں جو راستے سے بھٹک گئے ہیں؟ وہ آگے پورا قرآن پڑھ کر دیکھ لو، قرآن تمہیں بتا دے گا۔ یہ بھی بتا دے گا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کس طریقے سے کی جاتی ہے، اور یہ بھی بتا دے گا کہ کتنی اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر نعمتیں کی ہیں، کتنے انعامات کیے ہیں، اور یہ کتنا بڑا انعام ہے کہ تمہیں قرآن جیسی دولت عطا کی ہے، ایمان جیسی دولت عطا کی ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے۔ تو گویا کہ قرآن مجید کے اندر
جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے اس کا خلاصہ حق تعالی نے سورۃ فاتحہ کے اندر بیان کر دیا۔ پوری زندگی گزارنے کا طریقہ بتا دیا کہ زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر رکھو۔ ہمیں زیادہ تر وہ چیزیں نظر آتی ہیں جو ہمیں نہیں ملی، جو ملی ہوئی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی، جو ہمیں تکلیف پہنچ جاتی ہے، پریشانی آتی ہے، وہ ہمیں نظر آتی ہے، لیکن جو انعامات حق تعالیٰ کے ہمیں ملے ہوئے ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو سورۃ فاتحہ کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سب سے پہلی نظر تمہاری انعامات پر ہونی چاہیے، حق تعالیٰ کی ربوبیت پر ہونی چاہیے کہ وہ ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں کیا کچھ عطا کیا ہے، اور پھر اتنا کچھ حق تعالیٰ نے عطا کیا ہے، اس کا حق تعالیٰ نے حساب بھی دینا ہے، حساب پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے، حساب کتاب بھی دینا ہوگا۔ اگر کوئی چیز نہیں ملی تو اس کا طریقہ بھی بتا دیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم حق تعالیٰ کے بندے ہیں، اس کی عبادت بھی کریں گے، اور جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوگی ہم اس سے مانگیں گے بھی۔ اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور طریقہ کیا ہونا چاہیے، ہم کیسے زندگی گزاریں اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، تو اس کا طریقہ بتا دیا کہ ان لوگوں کے راستے پر چلتے رہو جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچ جاؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے۔ اور جو لوگ راستے سے بھٹک گئے ہیں، قرآن پڑھو گے تو پتہ چل جائے گا کون لوگ ہیں جو راستے سے بھٹک گئے، کون لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے۔ گویا کہ پورے قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ کے اندر آ گیا۔ حق تعالیٰ میں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔